السلام علیکم ماما. وعلیکم السلام. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آج سیریس بات کرنے سے پہلے میں کچھ کامنٹس بہت زیادہ آ رہے ہیں, اس کے بارے میں کچھ کہہ دوں. کافی لوگوں نے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, ان کو اردو بھی آتی ہے, اوے اکثر لوگ یہ اردو بولتے ہیں. اور پھر لوگ مجھے کہتے ہیں میں پرانے زمانے کی اردو بولتا ہوں. جب میں کسی جس کو اردو آتی ہے اس سے بولتا ہوں, کہتا ہوں آپ کی اردو اچھی نہیں ہے. جس کو اردو نہیں آتی اچھی, اس سے بولتا ہوں, کہتا ہے آپ بڑے لوگوں کی اردو بولتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی اردو کہاں پھنس گئی. بس اردو تو اردو ہے, کبھی اچھی کبھی لگتا ہے کہ مشکل ہے, یا تو کوئی نہیں. ان کا خیال یہ تھا کیونکہ میں یہاں امریکہ میں رہا ہوں تو میری لائک ایسے ہوگی کہ لائک مجھے بولنا نہیں آتا اور میں لائک برگر والی اردو بولوں گا. جو لینگویج بولتے ہیں اس کو پرفیکٹ سمجھ کے بولتے ہیں. یا میں تو کہتا ہوں کہ زبان سیکھنی تو ٹھیک سے سیکھو, رائٹ. خیر, اور ویسے آپ کی سکھائی ہوئی زبان ہے, کیوں نہیں بولوں گا, بولنی بھی چاہیے. خیر, تو آج مام آج جو بات کر دی ہے نا آپ سے, I'm gonna guess آپ نے یہ بات پہلے کبھی نہیں سنی اس قصے کے بارے میں. اچھا, I'm gonna guess. So آخری بات ہم نے یہ کی تھی کہ شیطان کو نکالا گیا کہ تمہاری یہ کیا مجال کہ یہاں پہ تم تکبر کرو اور تم چھوٹے بنائے گئے ہو, یعنی تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے, فخرج نکل جاؤ یہاں سے. جاتے ہوئے وہ کہتا ہے قال انظرنی الی یوم یبعثون, اس نے کہا مجھے وقت دیجیے, مہلت دیجیے اس وقت تک جب یہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. اس نے یعنی قیامت کے دن تک. اسے کیسے پتا قیامت کے دن کا؟ اور قیامت تو اس وقت ہوتی ہے کہ جب پورا قصہ قیامت کا یہ ہے کہ انسان دنیا میں آئے گا, دنیا میں اس کا امتحان لیا جائے گا, امتحان میں وہ یا پاس ہوگا یا فیل ہوگا, اس کے اعمال کا ریکارڈ ہوگا, پھر اس کے بعد وہ اپنی قبر میں جائے گا, پھر قبر سے ایک دن قیامت آئے گی, قیامت میں جا کے وہ اس نے دوبارہ کھڑے ہونا ہے, اور پھر کھڑے ہو کے اس کے اعمال کا سارا نامہ سامنے آئے گا, اور پھر دیکھا جائے گا کہ اس کو مغفرت ملے گی کہ نہیں, رائٹ. یہ ساری کہانی ہے. اگر ابلیس نے صرف اتنی سی بات کہہ دی, وہ دن جب کہ یہ اٹھائے جائیں گے, تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو صرف یہی نہیں بتایا فرشتوں کو کہ میں نے زمین میں خلیفہ ڈالنا ہے, زمین میں کسی کو چھوڑنا ہے, بلکہ اس کا پورا پلان اس انسان کا کہ اس کے ساتھ امتحانات ہونے ہیں, اس کو خیر اور شر کی چوائسیز ہونی ہیں, اس کو یہ تمام مرحلات سے گزرنا ہے, اور پھر آخر کار جا کر اس کو موت بھی آنی ہے, اور پھر اس کے بعد اس کو دوبارہ کھڑا بھی ہونا ہے. یہ سب تمام کو معلوم ہے, انسان تک کو معلوم تھا اس وقت. اور یہ جو مسٹری ہے تھوڑا کھلتی چلی جائے گی اب, کیونکہ شروع سے ہی ہمیں اپنے پورے مقصد کا علم تھا, اور ملائکہ کو بھی تھا, ہمیں بھی تھا, اور یہاں تک کہ ابلیس کو بھی ہے. اسی لیے اس نے کہا اس دن تک مجھے وقت دے دیں, مہلت دے دیں. انظرنی الی یوم یبعثون. اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہہ دیا انک من المنظرین. اس بات سے میں آگے کی بات پہلے کر رہا ہوں تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے سے انفارم کیا ہوا ہے کہ ہمارے ساتھ امتحان ہونا ہی ہونا ہے, اور اس امتحان کا مقصد جنت ہے. یعنی اس کا مقصد اللہ کی رضامندی ہے, اور رضامندی کا پہلا مرحلہ جنت ہے, اس کے آخری مرحلہ اللہ سے خود ملاقات ہے ہماری, ان کی اپنی کمپنی ہے. لیکن یہ سب مراحل انسان کو ایک امانت کے طور پہ دیے گئے تھے. یہ میں اگین آگے کی بات ہے, لیکن پہلے سے میں آپ کو انٹروڈیوس کرا رہا ہوں. سورۃ الاحزاب میں ہے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض فابین ان یحملنها فحملها الانسان. سورۃ الاحزاب میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی امانت ہم نے دینی چاہیے, ہم نے دی آسمانوں کو, زمین کو, لیکن وہ اٹھانے سے انکار کر گئے, لیکن انسان نے اسے اٹھایا. اصل میں جو بات ہم اوور لک کر جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہماری مخلوق کی, اور پھر ان میں سے ہمارے جو ہم ایک روح کو چنا, آدم علیہ السلام کو, ان کو جسم میں ڈالا. جسم میں ڈالنے سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ مٹی سے بنا ہوا ہے. مٹی کا مقصد کیا ہے کہ اس کا جو یہ جسم ہے اس نے دنیا میں رہنا ہے, اس دنیا میں رہنا ہے. اس مٹی کی مخلوق کا اصل مقصد جنت نہیں تھا, اس مٹی کی مخلوق کا اصل مقصد دنیا تھا. اور پھر انسان کو بنانے کے بعد پورا پلان, اشارے میں بات ہو گئی اور کافی ہے یہ اس کے یہ کہنے میں کہ ان کے کھڑے ہو جانے تک, ان کے دوبارہ یعنی ان کی بیست نہیں, بعث عربی میں کہتے ہیں دوبارہ اٹھنے کو, یعنی زندہ سے مردہ سے دوبارہ اٹھنے کو, اس وقت تک مجھے ٹائم دیں. اس سے یہ بات بھی سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام جو سیکوینس آنے والی ہے
اس کے بارے میں ہم سب کو انفارم کر دیا تھا کہ تمہارے ساتھ یہ ہونا ہے. پھر ہوا یہ ہے کہ ہم سے پوچھا گیا تھا کہ یہ امتحان ہے، امتحان پاس کرو گے تو یہ جنت ہے، امتحان فیل کرو گے تو یہ جہنم ہے. اور امتحان سخت ہے، اس میں تمہیں بیماری بھی ہوگی، بے روزگاری بھی ہوگی، فقر بھی ہوگا، جنگ بھی ہوگی، خون بھی ہوگا، ناانصافی بھی ہوگی، زیادتی بھی ہوگی، ہر طرح کی چیزیں، اداسی ہوگی، اچھے دن بھی آئیں گے، برے دن بہت سارے آئیں گے. یہ ساری چیز ہمارے سامنے رکھ دی کہ یہ امتحان ہے تمہارا، اس امتحان میں تمہیں اچھے وقت سے بھی گزارا جائے گا، وہ بھی تمہارا امتحان ہوگا، برے وقت سے گزارا جائے گا، وہ بھی تمہارا امتحان ہوگا. لیکن تمہیں دو چیزیں دی جا رہی ہیں، ایک تو تمہاری خلقت کے علاوہ سویتہ ونفخت فیہ من روحی، تمہارے اندر ایک روح ڈالی ہوئی ہے، اور تمہیں بیلنس دیا کی تھی، اور ان دونوں کو ری انفورس کرنے کے لیے، ان کو مزید زیادہ طاقتور بنانے کے لیے تمہیں وحی بھی بھیجی جائے گی. تو یہ چیزیں تمہارے اندر پہلے سے ہوں گی. یہ جو مکالمہ ہو رہا ہے ابھی، یہ تو تم بھول جاؤ گے، لیکن اس مکالمے کو یاد کرانے کے لیے تمہیں وحی دی جائے گی، تاکہ تمہیں یہ بات جو بہت پہلے ہوئی تھی، جو بھول چکی، وہ یاد آ جائے گی. تمہاری عقل اور تمہارا دل اس وحی کو مان لے گا، اور پھر تم امتحان پاس کر سکو گے. یہ امتحان ہے تمہارے سامنے، اگر چاہو تو لے لو، نہیں چاہتے تو نہ لو. آفر کی جا رہی ہے، زبردستی نہیں کی جا رہی کسی بھی انسان سے. ہر انسان کو کھلی آفر دی جنت دکھانے کے بعد اور اپنی صلاحیتیں دکھانے کے بعد. انسان کو اپنی صلاحیتیں دکھائیں گی، تمہارے اندر روح ڈالی ہے، تصویر ڈالا ہے، تمہاری یہ کیپیبلٹی، اور تمہیں اتنی عظیم مخلوق بنایا کہ سارے فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرنے کو. اتنی عظیم مخلوق ہو تم. اندازہ کریں کوئی ایک معجزہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہوتا ہے تو کچھ جادوگر سجدہ کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں، رائٹ. کچھ لوگ قرآن کی آیت سنتے ہیں اور وہ گر جاتے ہیں، سجدے میں گر جاتے ہیں. قرآن کے قصے ہیں، سیرت کے قصے ہیں. اللہ تعالیٰ جتنی عظیم مخلوق ہوگی، اس کے ارد گرد کے جو اس کو ایکسپوز ہوں گے، وہ سجدے میں گر جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے کیا مخلوق بنائی؟ انسان. اور پھر اپنے اعلیٰ ترین مخلوق، اس سے پہلے وہ کیا تھی؟ فرشتے. ان سب کو سجدے میں گرا دیا اس مخلوق کی وجہ سے. تو ہمیں یہ سینس دی گئی کہ ہم کتنی عظیم مخلوق ہیں، اور ہم کبھی بھی کوئی ایسی مخلوق نہیں تھی جو اس امتحان کو سنبھال سکے جس طرح ہم سنبھال سکتے ہیں اس امتحان کو. اور ہم نے تمام نے، یعنی صرف آدم علیہ السلام نے نہیں، انسانیت نے ایک نے کہا ہاں یہ تو میں بالکل پاس کر لوں گا، اس میں کیا مشکل ہے. اور جنت کون نہیں چاہے گا؟ اتنا اعلیٰ درجہ اللہ نے مجھے اتنی زیادہ کیپیبلٹی دی ہے، اتنا پوٹینشیل دیا ہے، میں کیوں اس کو استعمال نہ کروں؟ تو اس وقت ہمارا کانفیڈنس اور ہمارا خود اعتمادی بہت تھی، اور ہم نے یہ امانت قبول کر لی. یہ بات سمجھنی اس لیے چاہیے کیونکہ لوگ کہتے ہیں، کوئی انسان اپنے آپ سے کہتا ہے میں نے تھوڑی کہا تھا کہ مجھے پیدا کیا جائے، میں نے تھوڑی کہا تھا کہ مجھے بیماری ہو، میں نے تھوڑی کہا تھا کہ مجھے مشکلیں ہوں دنیا میں نے تھوڑی کہا تھا میرے ساتھ یہ ہو اور وہ ہو، میں نے اپنی زندگی تھوڑی چوز کی ہے، یہ تو اللہ نے مجھے مصیبت یہاں پہ ڈال دیا. اب امتحان بھی میری بغیر چوائس کے، میں نے کب سائن اپ کیا تھا؟ قرآن کا اصل جواب یہ ہے، جو میں آگے کی بات ہے پہلے بتا رہا ہوں، ہم نے واقعی سائن اپ کیا تھا، ہم نے ایکچولی سائن اپ کیا تھا. اور اسی کو قرآن بار بار کہتا رہتا ہے، وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، وعدہ تو تم سے لیا جا چکا ہے، باتیں تم پہلے کر چکے ہو. أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، میں تمہارا رب نہیں ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. پھر یہ نہ آگے آ کر مت کہنا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. تو یہ ہم اپنے پوٹینشیل کو بھول جاتے ہیں. اور آپ کو سوال میں مزاحیہ بتا رہا تھا، کیا سوال تھا آپ کو یاد ہے جو کسی نے پوچھا تھا؟ آپ نے جو شیطان کی خصوصیات بیان کی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھ میں ہاں کہ میں ہی ابلیس ہوں. اب تو میں ابلیس کی آپ نے اتنی بات کی ہے، مجھے لگتا ہے میں ہی ابلیس ہوں. اب اس میں مذاق بھی ہے، لیکن اس میں ایک بڑی گہری بات بھی ہے. ابلیس کا اصل مقصد ہے کہ وہ جیسے اپنے آپ کو دیکھتا ہے، آپ کو کنونس کرے کہ آپ بھی اپنے آپ کو ویسا ہی دیکھیں. آپ کے اندر جو خیر اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں نا، اس سے آپ اندھے ہو جائیں، اور آپ کا اپنا ویو اس کے مطابق ہو، اللہ تعالیٰ کے مطابق نہ ہو. دیکھیں آئینے میں آپ دیکھتے ہیں، آپ آنکھوں سے اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں. آج میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں، اصل میں آپ اپنے آپ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں. یا تو آپ اللہ تعالیٰ نے جس نظر سے دیکھنا چاہا ہے، اللہ تعالیٰ جس نظر سے ہمیں دیکھنا ہے اس سے دیکھیں، یا ابلیس جس نظر سے دیکھنا چاہ رہا ہے اس سے دیکھیں. ابلیس کی نظر میں آپ مایوس ہیں، آپ نکمے ہیں، آپ ناکام ہیں، آپ کیپیبل ہی نہیں ہیں، آپ میں کوئی پوٹینشیل ہی نہیں ہے، آپ ضائع ہیں، آپ نے غلطی کر دی، اب تو آپ ہمیشہ کے لیے دھتکارے گئے. یہ اس کا اپنا ویو ہے. یہ ویو ہمارے لیے چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا دیا ہے کہ تمہارے پاس توبہ کا راستہ کھلا ہے، کھلا ہے، تمہارے امتحانات عارضی ہیں، اس دنیا میں تھوڑی دیر تک ہیں، ان امتحانات کو پاس کر لو، تمہارے پاس ابدی جنت ہے.
اور میری رضا ہے تمہارے لیے، وہ تمہارے انتظار میں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے تمہارے سامنے، تمہیں اتنے مقصد کے لیے بنایا ہوا ہے. ہمارا اپنا اوپینین اپنے بارے میں بہت اونچا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا ویو لینے کے بعد، اور ابلیس کا ویو لینے کے بعد اپنی ویلیو ختم ہو جاتی ہے، اب انسان حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد کے بارے میں کیا کہا ہے قرآن میں؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی. آدم کی یعنی تمام انسانیت کو اتنی بڑی، اور وہ شروع سے دی ہے، جب فرشتوں کو سجدہ کرنے کو کہا تب سے عزت دی ہے. تو اس کا مطلب ہے جو چیز اللہ نے دی ہے وہ ابلیس چھیننا چاہ رہا ہے، وہ آپ اپنے آپ سے تو نہ چھینیں، آپ تو اپنے آپ کو ویلیو کریں، آپ تو اپنی روحانیت کو ویلیو کریں. تو یہ اصل بات ہے جو یہاں پر اس کو بھی پتا ہے کہ اصل مقصد ہے جس دن وہ دوبارہ کھڑے ہونے، اس وقت تک وقت دے دیں. اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں وقت دیا جا رہا ہے، انک من المنظرین، تم ان میں سے ہو جن کو وقت دیا جا رہا ہے. وَدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، یہاں دوبارہ ایک نئی بات کھل گئی. پھر وہ کہتا ہے کہ اس وجہ سے کہ آپ نے مجھے پھسلایا، اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے آپ نے جو مجھے پھسلایا، بدلے میں ان کا جو آپ کا جو سیدھا راستہ ہے نا، اس میں قسم کھاتا ہوں اس پہ میں بیٹھا رہوں گا. گہری بات کر دی ابلیس نے. پہلے کہا میں جو کرنے والا ہوں بدلے میں کرنے والا ہوں. کس چیز کا بدلہ؟ آپ نے مجھے پھسلایا، غلطی آپ کی ہے، میری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے. وہ کیوں کہہ رہا ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اجمام. میں نے انگلش میں یہ بہت دفعہ دے چکا ہوں، لیکن اب اس کو اردو میں میں نے کبھی، میرے نہیں خیال کہ میں نے ایکسپلین کیا ہے. فرض کریں مام کہ میری کہیں جاب لگتی ہے، ٹھیک ہے، اور میں بالکل جیسے وہ انٹری لیول پوزیشن ہوتی ہے نا جس میں چائے لے کے آؤ اور اس کی کاپی بنا دو، سیکرٹری ٹائپ پوزیشن، وہ لگی. وہاں سے پروموشن کرتے 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 میں 20 سال لگا دیے، 25 سال لگا دیے کمپنی میں وائس پریزیڈنٹ بن گیا کمپنی کا، ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ بن گیا. پروموشن ہوتے ہوتے اپنی تعلیم آگے کرتے رہتے، ایکسپیرینس کرتے رہتے، کہاں سے شروع ہوا تھا کہاں پہنچ گیا. اب 25 سال لگانے کے بعد وہ سی ای او جو ہے وہ ریٹائر ہو رہا ہے، پریزیڈنٹ کمپنی کا ریٹائر ہو رہا ہے، اور وہ اناؤنس کرنے والا ہے کہ نیا پریزیڈنٹ اب کون ہوگا. پوری توقع ہے کہ میرے ایکسپیرینس کے حساب سے اور جس حساب سے میں آگے آیا ہوں، جو لائلٹی میں نے دکھائی ہے، میرے علاوہ کون ہوگا. مجھے تو لگتا ہے کہ میں ہی ہوں اس کا مستحق، اس پروموشن. آفس ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ چلو ٹائم آ گیا پروموشن کا، آج ہی اناؤنس کرنا تھا. آفس میں بلایا، وہاں پر کوئی 16-17 سال کا لڑکا بیٹھا ہے چیئر پہ، چنگم کھا رہا ہے، اس نے بیس بال ہیٹ سائڈ پہ پہنی ہوئی ہے، وہ بیٹھا ہے، اور سی ای او مجھے کہتا ہے یہ ہمارے نئے پریزیڈنٹ ہیں، ان کے لیے چائے لے آؤ. اگر وہ مجھے یہ کہتا ہے، آپ مجھے بتائیں میں کیا فیل کروں گا اس وقت؟ غصہ. یہ کیا بکواس ہے؟ میں نے 25 سال لگائے اس کمپنی میں، یہ کیا چیز ہے؟ اس کو کہاں سے پروموشن مل رہی ہے؟ اور پھر اب میں مزید اس کہانی کو میں مزید کمپلیکیٹ کر دیتا ہوں. ایک جو پریزیڈنٹ ہے اس نے تمام امپلائیز کو ای میل بھیج دی کہ بھائی اس کو جو ابھی جو میں ہوں میری ٹرانسفر ہونے والی ہے کسی ایسی لوکیشن پہ جو یعنی مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو میری ٹرانسفر ہونے والی. سب کو بتا دیا، مجھے نہیں بتایا، ٹھیک ہے. اچھا اب میں آیا، میں نے غصہ کیا کہ یہ کیا بکواس ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. تو وہ سی ای او مجھ سے کہتا ہے کہ بھائی آپ نے جو بھی غصہ دکھایا، بدتمیزی کی آفس میں، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اس کے بدلے میں آپ کو ٹرانسفر کر رہا ہوں. لیکن یہ کیا، اصل میں اب مجھے پتا چل گیا تھا کہیں سے مجھے وہ ای میل مل گئی. نہیں مجھے آپ اس لیے ٹرانسفر نہیں کر رہے، آپ کو تو پہلے سے پلان تھا مجھے ٹرانسفر کرنے کا، ٹھیک ہے نا. تو یہ تو مجھے سیٹ اپ کیا گیا ہے، آپ کو پتا تھا کہ میں نے غصہ کرنا ہے، یہ آپ کی غلطی ہے. اب یہ چیز انسانوں میں تو ہوتی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسے سوچتے ہیں جیسے ہم انسانوں کے بارے میں سوچتے ہیں، یہ ہمارا شرک ہے. کبھی ہم احساس نہیں کرتے کہ ہم کبھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کا غصہ ہمیں تو پتہ نہیں اللہ کا غصہ کیسا ہوتا ہے. ہم نے انسانوں کا غصہ دیکھا ہے، رائٹ، انسانوں کا دھوکہ ہم نے دیکھا ہے، انسانوں کی پلاننگ ہم نے دیکھی ہے. کیونکہ ہم نے صرف انسانوں کی پلاننگ دیکھی ہے، ہم سوچتے ہیں اللہ کی پلاننگ بھی ایسی ہوگی، رائٹ. ابھی میں آپ کو اپنی کہانی نہیں بتا رہا تھا کسی کمپنی کی، میں ابلیس اور اللہ تعالیٰ کی کہانی بتا رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے
کام لیا، اس سے عبادت کروائی، اس سے اپنی خدمت کروائی، اس کی پروموشنز ہوئی، فرشتوں تک پہنچ گیا، اب اس کا پروموشن کا ٹائم آ رہا ہے اور مٹی کی مخلوق کو کہہ دیا کہ اس کو سجدہ کرو بھی، تو اس کے دل میں تو کڑ گیا نا وہ، یہ کیا، میں نے تو ارن کیا ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو اس کو ایک انٹائٹلمنٹ تھی نا کہ مجھے ملنی تھی یہ چیز، یہ ہم روز ایکسپیرینس کرتے ہیں. اور مجھے جو یہ غصہ آیا ہے، یہ غصہ میری طرف سے یہ آپ کی وجہ سے ہو یہ غصہ، تو اس نے اللہ تعالیٰ کو بلیم کیا اس غصے میں. اس کا اصل جواب پہلے آ چکا ہے. اور چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی تھی، جو اور کوالٹیز انسان میں ڈالی تھی، اور مزید اس کی اصل میں لائلٹی کا امتحان تھا کہ یہ اصل میں خدمت کے لیے نہیں کمپنی میں تھا، یہ پروموشن کے چکر میں اس کا اصل مقصد خدمت نہیں تھا، پروموشن تھی. جیسے ہی پروموشن نہیں ملی، مجھے ریکگنیشن نہیں ملی، اس عبادت کا کیا فائدہ، اس خدمت کا کیا فائدہ. ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا ہے. ہم بندے ہیں، وہ رب ہے ہمارا. اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میں نے تو نمازیں بھی پڑھی، اس نے مجھے امتحان میں پاس بھی نہیں کرایا، میں پھر بھی بایولوجی کے ایگزام میں فیل ہو گیا، یہ کیا بکواس ہے، میں کیوں کروں دعائیں، میں کیوں پڑھوں نمازیں. یہ جس طرح ہمارے لوگوں سے ایکسچینج ہوتے ہیں نا، میں نے یہ فیس بھری تھی تو مجھے یہ سروس ملنی چاہیے، ہم یہ ریلیشن شپ سمجھتے ہیں ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسے ہوگا. ابلیس کا کانسیپٹ یہ تھا، میں عبادت کروں گا مجھے پروموشنز ملیں گی، یعنی اس کو ایک حق بنتا ہے. ہمارا دین بات ہی شروع سے ہوتا ہے کہ تمام حمد اللہ تعالیٰ کی، الحمدللہ رب العالمین، وہ رب ہے میں بندہ ہوں. بندہ پوچھنے کے پوزیشن میں ہوتا ہے نہیں کہ میرا حق کہاں ہے. میرا حق ماں باپ سے میرا حق ہے، ماں باپ پر میرا حق ہے، وائف اور ہسبینڈ کا آپس میں حق ہوتا ہے، بہن بھائی کا آپس میں حق ہوتا ہے. رب کے تمام حقوق ہوتے ہیں اور بندے کے کوئی حقوق نہیں ہوتے، کیونکہ وہ ہے ہی غلام. غلام کا کیا حق ہوتا ہے؟ غلام کو صرف دین دی جاتی ہے، تحفہ دیا جاتا ہے. ہمارا رب دیتا ہے پھر بھی، لیکن ہم اس پہ یہ نہیں کہہ سکتے ہمارا حق بنتا ہے بھی آپ دیں، آپ جنت دیں، ہمارا حق بنتا ہے. ہم ہوتے کون ہے کہنے والے، رائٹ؟ تو ابلیس کو اس نے اللہ تعالیٰ سے ایک انٹائٹلمنٹ مانگی نا، یہ اس کی غلطی تھی اصل میں. اور میں نے آپ کو یہ ہیومن ایگزامپل اس لیے دی تھی کیونکہ ہم جب انسان کے بارے میں سوچتے ہیں تو بات تو ٹھیک ہے، لیکن ہم وہی لاجک لے جا کر کہاں لے جاتے ہیں؟ اللہ پہ لے جاتے ہیں. ہے ہماری. اب یہ انسانوں میں چلتا ہے، انسانوں میں یہ غلط ہو تو ہو، اس کو آپ اللہ تعالیٰ پہ امپوز نہیں کر سکتے. پھر دوسری طرف وہ جو اس کی ٹرک تھی جو آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے کہہ دیا، اس نے یہ وعدہ کیا کہ میں تو آپ کے سیدھے راستے پہ آ کے بیٹھوں گا. تو سیدھا راستہ کیا ہے؟ پورے قرآن شروع ہو رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم سے، وہی الفاظ ہیں صراط المستقیم. یعنی انسانی تاریخ میں جہاں تک ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، اس میں سیدھے راستے کا لفظ پہلی دفعہ ابلیس کے منہ سے نکلا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں قرآن میں بتا دی نا سیدھے راستے پر چلو، لیکن ہسٹری میں جو کوٹ ہے ہمارے پاس، پہلا کوٹ کہ سیدھا راستہ کس کو پتا تھا سیدھے راستے کا؟ ابلیس نے اس کا ذکر کیا. یعنی اللہ تعالیٰ پہلے سیدھے راستے کی بات کر چکے ہیں، اور اگر سیدھے راستے کی بات سمجھانی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو ٹیڑھے راستے ہیں ان کے بارے میں بھی انٹروڈیوس کرانا پڑتا ہے کہ یہ ٹیڑھا راستہ ہے، یہ ٹیڑھا راستہ ہے. تم غلط راستے پہ بھی جا سکتے ہو، غلط راستے پہ بھی جا سکتے ہو. یہاں تک کہ اس سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ انسان کو بتا دیا گیا تھا کہ تم غلط راستے پہ، ابلیس کے بغیر بھی غلط راستے کھلیں اور تمہیں جانے کی طرف تمہارا رجحان ہو سکتا ہے، لیکن تمہیں سیدھے راستے پر رہنا ہے. اسی لیے اس نے کہا کہ آپ کا جو یہ سیدھا راستہ ہے نا، جو آپ نے سمجھایا تھا سب کو، جس پہ سب نے چلنا ہے، میں اسی پہ جا کے بیٹھوں گا. یہ لفظ استعمال کیسے کر سکتا ہے وہ جب تک اس کے سامنے یہ تمام ایجوکیشن نہ کی گئی ہو انسانیت کی، اور انسانیت کو نہ بتایا گیا ہو کہ تم نے سیدھے راستے پر چلنا ہے. تو ہم جو سمجھتے ہیں نا کہ ہمیں آ کر پھر یہ جس سفر سے ہم گزر رہے ہیں، اس کی تعلیم ہمیں آ کر وحی کے بعد دی گئی ہے، اصل روح کے اندر یہ سفر، یہ سب ہو چکا ہے ہمارے ساتھ. اٹس انکریڈیبل. یعنی انسان سوچے تو حیران رہ جائے کہ میں اب یہ ایک کوما سے نکل کے، ایک روحانی کوما سے نکل کے اب میں دوبارہ اس دنیا میں آیا ہوں، اور اب مجھے اس بات کی یاد دہانی دلائی جا رہی ہے اس ایپیسوڈ کی جس میں میں تھا، آپ بھی تھی، میں بھی تھا، اور یہ سب ہمارے سامنے ہو رہا تھا، اور ہمیں بتا دیا گیا تھا کہ سیدھا راستہ کیا ہے، اور اس سیدھے راستے میں مشکلیں کون سی ہیں. تمہاری مشکلات صرف ہمارے نفس کی نہیں ہوں گی، باہر کی مشکلوں کی ہوں گی، جنگ ہوگی، معاشی مشکلیں ہوں گی، صحت کی مشکلیں ہوں گی، لوگوں کی طرف سے نبلونکم بشیء من الخوف والجوع،
تمہیں ہر طرح کے امتحان لیے جائیں گے، ہم لیں گے خوف کے امتحان، بھوک کے امتحان، بنقص من الاموال، معاشی نقصان، والانفس اور لوگوں کا نقصان جن سے ہم محبت کرتے ہیں وہ چھوٹے جائیں گے ہم سے، والثمرات اور پھلوں کا نقصان، یعنی کتنی محنت کر کے کوئی چیز کمائی ہوگی وہ کہیں چلی جائے گی، ضائع ہو جائے گی، ہم کہیں گے اپنے اتنے سال لگا دیے اس میں اور دیکھو وہ کہاں کچھ. Sorry, interrupt ہو گیا تھا میں نے. I didn't keep talking, so it's okay. But it's عقل مند کے لیے اشارہ کافی ایسی روک دیتے ہیں انشاءاللہ. آج کافی گہری بات کر دی اور اس کو آگے مزید کریں گے انشاءاللہ. ابھی ہم 16ویں آیت تک پہنچے ہیں جہاں اس نے اللہ تعالیٰ کو بلیم کر کے اپنے بارے میں کہا لا قعدن علی صراطک المستقیم. یہاں پر آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی بات آنے والی ہے کہ وہ بھی اگر ان کو موقع ہوتا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو بلیم کر سکتے تھے. تو اس کو سمجھیں گے انشاءاللہ اگلی نشست میں. لیکن آج ایکچولی میں اسپیشل سیشن بھی کرنا چاہ رہا ہوں. میں نے کل ذکر کیا تھا ایک بات کا جس سے کافی لوگوں کو مذاق میں کہتا ہوں بھوت سوار ہو گیا، کہ میں نے کہا تھا کہ کوئی جن کنٹرول نہیں کرتا انسان کو، قبضہ نہیں کرتا، حاوی نہیں ہوتا اس پہ. تو کافیوں نے کہا نہیں تو میں نے بہت دیکھا ہے پاکستان میں نے بڑی ویڈیوز دیکھی. پہلا میرا سوال یہ ہے کہ یار یہ صرف یہ جن بھوت جو ہیں پاکستان، ایجپٹ اور افریقہ میں ہی جاتے ہیں، ان کا یورپ میں کوئی یورپ میں بھی ہوتے ہیں؟ میرے کو سارے جو نان ایشین یا نان عرب فرینڈس ہیں پتہ چلتا ہے کہ موویز میں ملتے ہیں. تو میں نے کہا کہ اس کی دلائل کیا ہیں، اور لوگوں نے سورۃ الفلق کے بارے میں پوچھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کا اثر ہوا تھا، جو نفاثات فی العقد جو گرہیں ڈالتی تھیں. اور پھر آیت ہے ذکر ہاروت اور ماروت کا ذکر ہے قرآن میں، جادو سکھاتے تھے. تو اس سلسلے میں میں جس فلسفے کی طرف کنونس ہوں، جن دلائل سے میں زیادہ کنونس ہوں، ان سے میرا تعارف ہوا تھا ڈاکٹر اکرم ندوی کے ذریعے. وہ میرے نزدیک دنیا کے لیڈنگ محدثین میں سے ہیں، حدیث ریسرچر میں سے ہیں، اور ان کی ریسرچ کو میں بہت زیادہ رسپیکٹ کرتا ہوں. اور صرف یہ نہیں کہ ان کی کریڈینشلز ہیں کرتے ہیں تو اس میں ایک ریسرچ کی گہرائی ہوتی ہے. آئی ریسپیکٹ ریسرچ. تو میں نے ان سے کل درخواست کی تھی کہ وہ میرے ساتھ ایک لائیو سیشن کر لیں اس موضوع پر، اور وہ اپنا پوائنٹ آف ویو خود ہی ہمیں شیئر کر لیں، اور اس کے بعد میں ان سے سوال بھی پوچھ لوں گا انشاءاللہ. تو وہ تقریباً آدھے گھنٹے بعد آنے والے ہیں آن لائن آکسفورڈ سے. تو میں دوبارہ یہ لائیو اسٹریم کروں گا انشاءاللہ آدھے گھنٹے بعد، اور اس میں ان سے ایک اس بحث پہ اور اس موضوع پہ کچھ بات ہوگی انشاءاللہ. تو اس وقت تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بارک اللہ علی ولکم. السلام علیکم مام، تھینک یو. Let me go turn the thing off.